الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج 14 اگست 2024 پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت 49 اور 50 سننے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ بقرہ کی آیت 40 سے بنی اسرائیل سے متعلق کلام شروع ہوا تھا۔ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ پہلے سپارے کے تقریباً 11 رکوع بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہیں۔ انہیں تفصیل کے ساتھ نیکی کی دعوت دی گئی، ایمان قبول کرنے کا حکم دیا گیا، ان کے اسلام کے متعلق جو شبہات تھے ان کا تفصیل سے جواب دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دینے کے جو مختلف انداز اختیار کیے گئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر جو اللہ پاک نے انعامات فرمائے انہیں وہ یاد دلائے گئے، اور فرمایا گیا کہ ان انعامات کا شکر ادا کرو اور ایمان قبول کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لو۔ آیت 49 سے انہی انعامات کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جس انعام کا ذکر کیا گیا وہ بنی اسرائیل کی آزادی ہے۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ آئیے پہلے وہ واقعہ سنتے ہیں، پھر آیت کریمہ سماعت فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل کا آبائی وطن ملک شام میں کنعان نامی علاقہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے، یہاں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اہل مصر کو کفر و شرک سے روکا، انہیں اللہ پاک وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی مصر کا وزیر اعظم کا عہدہ عطا کیا۔ اس وقت کا بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا اور فرما بردار ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام 11 بھائی اور باقی اہل خانہ مصر تشریف لے آئے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور مصر کے وزیر اعظم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے بھی تھے، لہٰذا مصر میں بنی اسرائیل کی بہت عزت تھی، ان کا مقام و مرتبہ تھا، لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، وقت گزرتا گیا، صدیاں گزرنے کے بعد مصر کی حکومت ایک نہایت مغرور اور سرکش شخص کے ہاتھ آئی۔ اس کا نام تھا ولید بن مصعب اور لقب تھا فرعون۔ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ گدھا کو بادشاہ یا بادشاہ کو گدھا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ بنی اسرائیل کئی سالوں تک فرعون کی غلامی میں زندگی گزارتے رہے۔ آخر رب رحمان کو ان کی آزادی منظور ہوئی اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی جو دعوت دی، بنیادی طور پر اس دعوت کے 2 موضوع تھے۔ ایک تھا فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اپنے اس دعوے سے توبہ کرے، بندہ ہے بندہ بنے، اللہ پاک وحدہ لا شریک کے حضور سر جھکائے اور اللہ پاک کی فرما برداری میں آ جائے۔ دوسرا تھا فرعون نے جو بنی اسرائیل کو ناحق اپنا غلام بنا لیا ہے انہیں غلامی سے آزاد کر دے۔ قرآن کریم میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَّ بَنِي إِسْرَائِيل، بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں،
تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس دعوے پر دلائل دیے، معجزات دکھائے، فرعون کو، اس کی قوم کو سمجھایا، مگر فرعون ضدی تھا، ضدی ہی رہا، سرکش تھا، سرکش ہی رہا۔ اس کے سر پر طاقت کا، سلطنت کا، تاج و تخت کا نشہ سوار تھا۔ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو تکلیفیں پہنچانے کی ناپاک کوشش کی۔ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دینے کے منصوبے بنائے۔ جب فرعون نے تمام حدیں پار کر دی، اپنے کفر میں بالکل ڈھیٹ ہو گیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پر کسی طرح تیار نہ ہوا، تو اللہ پاک نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں بنی اسرائیل کو آزادی کی نعمت نصیب ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کفر کی غلامی سے، غیر مسلموں، ظالموں کی غلامی سے آزادی مل جانا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی انعام کا ذکر کرتے ہوئے رب رحمان نے فرمایا وَإِذْ، اور جب، یعنی اے بنی اسرائیل والو یاد کرو۔ کیا یاد کریں؟ فرمایا نجیناکم، ہم نے نجات دی تمہیں۔ کس سے نجات دی گئی بنی اسرائیل والوں کو؟ فرمایا من آل فرعون، فرعون والوں سے، یعنی فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی۔ یہ بدبخت کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں پہنچاتے برا عذاب۔ فرعونیوں نے بنی اسرائیل پر بہت سختیاں کر رکھی تھیں، ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، ان کی عورتیں فرعونی عورتوں کی خادمائیں تھیں، ان کے نوجوانوں سے سخت دشوار گزار کام کروائے جاتے تھے، غریبوں پر بھاری ٹیکس مقرر تھے۔ اسرائیلی بوڑھے اینٹیں بناتے، فرعونیوں کے مکانات تعمیر کرتے تھے، بوڑھی عورتیں ان کے لیے سوت کاٹ کر کپڑے تیار کرتی تھی، غرض کہ فرعونی بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتیں، بچیاں۔ یہ بڑی سخت مصیبت تھی، کیونکہ لڑکوں کو ذبح کر دینے سے بنی اسرائیل کی نسل خطرے میں تھی۔ ویسے بھی مردوں کے بغیر عورتوں کی زندگی بہت دشوار ہوتی ہے، ان کی عزت خطرے میں رہتی ہے، اور فرعونی چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے تھے، لہٰذا اس سے ان کی ماؤں کے دلوں پر بھی خنجر چلتے تھے، سخت صدمے پہنچتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یعنی اے بنی اسرائیل، فرعونیوں کے ان مظالم میں تمہارا بڑا سخت امتحان تھا، تم بڑی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی، فرعون نے نہ مانی۔ کئی سال کی نیکی کی دعوت کے بعد آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو خبر ملی تو وہ بھی 70,000 کا لشکر لے کر پیچھے آ گیا۔ اب بڑی مشکل ہوئی، سامنے دریائے نیل تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی، درمیان میں بنی اسرائیل تھے۔ ایسے مشکل وقت میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اے موسیٰ دریا پر اپنا عصا ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنی لاٹھی مبارک دریا پر ماری، فوراً دریا کا پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس کے اندر 12 رستے بن گئے۔ بنی اسرائیل ان رستوں سے آرام سے گزر گئے۔ فرعون کی فوج بھی پیچھے پیچھے دریا میں داخل ہو گئی۔ ادھر بنی اسرائیل دریا کے دوسرے کنارے سے باہر ہوئے، ادھر فرعون کی فوج دریا میں داخل ہو گئی۔ اسی وقت دریا کا پانی پھر آپس میں مل گیا اور فرعون اپنی قوم سمیت دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ
فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہ ایک عظیم انعام تھا جو بنی اسرائیل پر کیا گیا، انہیں فرعون کی غلامی سے آزادی عطا فرما دی گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات کو سامنے رکھ کر ہم اپنے متعلق ذرا غور کریں۔ آج ہمارا بھی یوم آزادی ہے۔ 14 اگست 1947 کو اللہ پاک نے ہمیں اپنا آزاد ملک عطا فرمایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی آزادی میں اور پاکستان کی آزادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروانے والے اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور پاکستان کی آزادی کے لیے کوشش کرنے والے نبی نہیں تھے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے غلام اور امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تھے۔ کوئی بھی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بنی اسرائیل کی آزادی میں اور پاکستان کی آزادی میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر بنی اسرائیل کی آزادی میں، آزادی کے بعد ان کے کردار میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آزادی کہتے کسے ہیں، آزادی ملنے پر کیا کرنا چاہیے، آزادی ملنے کے بعد زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ ذرا پاکستان کی تاریخ آزادی پر نظر ڈالیے۔ 1857 عیسوی میں آزادی کے لیے پہلی اجتماعی اور منظم کوشش کی گئی۔ اس آزادی کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے آواز اٹھائی وہ تھے بہت بڑے عاشق رسول، ماہر عالم دین حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آزادی کی اس پہلی کوشش میں تقریباً 22,000 علماء کرام شہید ہوئے۔ اس سے بھی مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ مسلمان مسلسل کوششیں کرتے رہے، عاشقان رسول علماء کرام دن رات محنت کرتے رہے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار خان نعیمی، خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا عبدالعلیم میرٹھی، مولانا دیدار علی شاہ، محدث اعظم ہند محدث کچھوچھوی، محدث علی پوری، ابو الحسنات سید احمد قادری، علامہ عبدالغفور ہزاروی، علامہ عبدالستار خان نیازی، خواجہ قمر الدین سیالوی، پیر جماعت علی شاہ، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کے علاوہ سینکڑوں علماء و مشائخ اہل سنت نے تحریک پاکستان میں خوب حصہ لیا۔ برِ صغیر کے گوشے گوشے میں تقریریں ہونے لگیں، نظمیں پڑھی جانے لگیں، مسلمانوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت ڈالی گئی۔ بلکہ علماء اہل سنت کے مطابق تو کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ 1946 عیسوی میں جب تحریک پاکستان اپنے آخری مراحل پر تھی، اس وقت علماء کرام نے گھر گھر جا کر بھی دعوتیں دیں اور مسلمانوں میں ایک آزاد اسلامی ملک کی محبت بیدار کی۔ آخر بزرگوں کی دعائیں قبول ہوئیں، علماء و مشائخ عوام اور مسلم رہنماؤں کی کوششیں رنگ لائیں، اور 14 اگست 1947 عیسوی کو رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی۔ ایسے بابرکت لمحات میں رات 12 بجے اعلان ہو گیا، الحمدللہ مسلمانوں کا علیحدہ اسلامی ملک پاکستان وجود میں آ چکا ہے۔ کبریا کا لطف تھا اور رحمت شاہ زمن، ہم کو 47 میں حاصل ہوا اپنا وطن، ہم پہ جد و جہد آزادی میں تھے سایہ فگن، اولیاء امت احمد صحابہ پنجتن، اہل سنت و جماعت کی مقاصد سے لگن، رنگ کیسے لے نہ آتی کیوں نہ مل جاتا وطن، سینکڑوں پیروں ہزاروں عالموں کی دوڑ دھوپ تھی نتیجہ خیر، ہم نے لے لیا اپنا وطن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملنا ایک بڑی نعمت تھی، اسی طرح ہمیں غیر مسلم حکومتوں سے نجات ملنا بھی رب کریم کا بہت بڑا انعام ہے۔ جیسے بنی اسرائیل ایمان والے تھے، فرعون کے زیر حکومت رہ رہے تھے، اسی طرح مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد بر صغیر پر غیر مسلموں کی حکومت آئی، مسلمان ان کے زیر حکومت آ گئے۔ اب مسلمانوں کو ان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ ظاہر ہے جو غیر مسلم ہے، وہ جو قانون بنائے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق تو نہیں ہوں گے، اس لیے مسلمانوں کو قرآن کریم پر، سنتوں پر، اپنے دین کی تعلیمات پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے میں دشواریاں تھیں۔ حکومت جب چاہتی، جس دینی مسئلے میں چاہتی، رکاوٹ کھڑی کر دیتی تھی۔ نماز پڑھنے میں مشکلات تھیں، روزے رکھنے میں مشکلات تھیں، قربانی کرنے میں دشواریاں تھیں، مسلمان قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے تھے۔ آخر جیسے بنی اسرائیل پر کرم ہوا، انہیں آزادی کی نعمت دی گئی، یوں ہی رب رحمان نے اپنے محبوب ذی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ہمیں آزاد ملک عطا فرما دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائی۔ اب انہیں چاہیے تھا کہ یہ اللہ پاک کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے، اللہ پاک کے حضور جھک جاتے، اللہ پاک کی فرما برداری کرتے، اللہ پاک کے احکام دل و جان سے تسلیم کر لیتے، مگر بنی اسرائیل نے ناشکری کی۔ جب فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل نے اسے غرق ہوتے خود دیکھا تھا، مگر یہاں سے تھوڑا ہی آگے گئے، دیکھا ایک قوم ہے جو جھوٹے خداؤں کی پوجا میں مصروف ہے، شرک کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل بولے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں۔ اللہ اکبر! ابھی ایک کافر کا انجام دیکھ کر آ رہے ہیں، اور جرت دیکھیے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شرک کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمانے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کوہ طور پر تشریف فرما رہے، پیچھے سے بنی اسرائیل بھٹک گئے۔ سامری نام کے ایک جادوگر نے ان کے لیے دھات کا ایک بچڑا بنایا، بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو ہی خدا مان لیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، غرض آزادی جو ایک نعمت تھی، بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ اس کا شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ پاک کی کتاب تورات شریف پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ آخر ان پر اللہ پاک کا غضب ہوا اور ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 61، اس کا ترجمہ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ بنی اسرائیل پر یہ ذلت کیوں مسلط کی گئی؟ ان پر اللہ پاک کا غضب کیوں ہوا؟ اس کا سبب بھی اللہ پاک نے ساتھ ہی بیان فرما دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 61، یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل کے اس منفی کردار کو سامنے رکھ کر ہم ذرا اپنے حالات کا جائزہ لے لیں۔ اللہ پاک نے ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا، یقیناً پاکستان رب ذی شان کا بہت بڑا احسان ہے، مگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس نعمت کی کتنی قدر کر پا رہے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی، تقریباً 30 لاکھ افراد شہید ہوئے۔ یہ قربانیاں اس لیے تھیں تاکہ ہم اسلامی تہذیب
اور ثقافت کو آزادی کے ساتھ اپنا سکیں۔ قرآن کریم، حدیث شریف اور اسلامی تعلیمات پر آزادی سے عمل کر پائیں۔ کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہمارا چال چلن، ہمارا رنگ ڈھنگ، ہمارے طور طریقے اسلامی ہیں؟ پاکستان آزادی سے نمازیں پڑھنے کے لیے بنایا گیا، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ پاکستان آزادی سے روزے رکھنے کے لیے بنایا گیا، کیا ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ پاکستان آزادی سے تلاوت کرنے، آزادی سے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے، آزادی سے سنتیں اپنانے کے لیے بنایا گیا۔ اس لیے بنایا گیا تاکہ ہم داڑھی رکھیں تو کوئی ہم پر اعتراض نہ کرے، ہم سنت کے مطابق لباس پہنیں تو کوئی ہماری طرف انگلی نہ اٹھائے، ہم نماز پڑھیں، امامہ پہنیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑیں تو کوئی ہم پر طنز نہ کرے، ہماری مائیں بہنیں شرعی پردہ کریں، چادر اور چار دیواری میں رہیں تو کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی اس کا مذاق نہ اڑائے۔ انصاف سے کہیے گا، کیا ہم یہ سب کرتے ہیں؟ کیا ہمارے چہرے پر سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی شریف ہے؟ کیا ہم سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں؟ کیا ہم اسلامی تہذیب اور ثقافت کی تصویر بن پائے ہیں؟ کیا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شریعت کے مطابق پردہ کرتی ہیں؟ اور جب کوئی عاشق رسول اسلامی طور طریقے اپناتا ہے تو کیا معاشرے میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا اس پر طنز کے زہریلے تیر برسائے جاتے ہیں؟ آہ افسوس، آج 77 سال ہونے کو ہے، مگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہم پاکستان کے مقاصد کو پورا نہیں کر پائے۔ یوم آزادی اصل میں یوم تشکر ہے، اللہ پاک کے حضور عاجزی سے سجدہ کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، مگر ہمارے معاشرے میں یوم آزادی بھی گناہوں برے انداز میں منایا جاتا ہے۔ جشن آزادی کے نام پر گانے چلائے جاتے ہیں، میوزک بجایا جاتا ہے، بیہودہ رقص ہوتے ہیں، چیخ و پکار ہوتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، بیہودگی کے ساتھ باجے بجائے جاتے ہیں، نوجوان گلیوں میں سڑکوں پر ہلڑ بازی کرتے ہیں، سڑکوں پر ون ویلنگ کر کے موت کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ کئی ایک نادان جو اپنے والدین کے بڑھاپے کا تنہا سہارا ہوتے ہیں، اس ون ویلنگ کے نشے میں مست ہو کر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ شرابیں پی جاتی ہیں، نشہ آور اشیاء کا دل کھول کر استعمال کیا جاتا ہے۔ آہ افسوس، کیا ہمیں پاکستان اس لیے ملا تھا؟ کیا ہمیں اس نعمت سے اس لیے نوازا گیا تھا؟ وائے ناکامیے متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل کو آزادی عطا کی گئی، انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی، اس کا شکر نہ بجا لائے، اللہ پاک کی نافرمانی پر کمر بستہ رہے، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ناشکری کریں، آزادی کی اس نعمت کی قدر نہ کریں تو ہم پر بھی ذلت مسلط کر دی جائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ابھی سنبھلنے کا وقت ہے، ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنی حیثیت کو سمجھیں اور اپنے ملک پاکستان جو کہ ایک آزاد اسلامی ریاست ہے، جو کہ لا الہ الا اللہ کے نعرہ پر اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آزاد اسلامی ریاست کا تصور پیش کرتے ہوئے اس ملک کو حاصل کیا گیا، اس مقصد کو سمجھیں اور اپنے کردار کا سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیں، ہمیشہ سچ بولیں، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں، بڑوں کا ادب و احترام کریں، حسن اخلاق کو اپنائیں، میٹھے بول بولیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہی سب کچھ دعوت اسلامی ہمیں سوچ اور فکر فراہم کرتی ہے۔ آپ سب بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، اپنے شہر کے ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو کہ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ہوا کرتے ہیں، ان میں ضرور شرکت فرمائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے راہ خدا میں علم دین سیکھنے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے
اس سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی نیت سے سفر کرتے ہیں، آپ بھی اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنے کردار کا جائزہ لیتے ہوئے نیک بننے کی، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔